جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اقم الصلاة، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، حضور، تربیت اولاد کے بارے میں حضرت لقمان کی تربیت کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، تو اس کی تیسری بات جو اپنے بچے کو حضرت لقمان نے سمجھائی وہ ہے نماز۔ یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا، میرے پیارے بیٹے، آپ نماز کو قائم کریں، نماز کو قائم کریں۔ اور یہ حکم ہم سب کو ہے، ہم خود بھی نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی نماز سکھائیں اور پڑھوائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو بالکل باقاعدہ نماز اس کو شروع کرا دیں۔ اس سے پہلے کبھی پڑھے گا کبھی نہیں پڑھے گا۔ جب 7 سال کا ہو جائے تو باقاعدہ نماز آپ لوگوں کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے، لیکن پیار کے ساتھ سمجھاؤ اس کو۔ اہمیت دلانے سے اہمیت آ جاتی ہے۔ تو بچے کو جب نماز کی اہمیت دلائی جائے تو جس طرح دوسرے کاموں کی اہمیت دلاتے ہیں، ان کے ابو کے بارے میں، امی کے بارے میں سمجھاتے ہیں کہ اس طرح عزت کرنا ہے، اس طرح احترام کرنا ہے، بڑوں کا کہنا ماننا ہے، یہ کرنا ہے، تو نماز بھی سکھائی جائے۔ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ فرمایا پھر 3 سال اور بھی آپ کو دیے جاتے ہیں، محبت سے، پیار سے ان کو سکھاتے بھی رہیں، اپنے ساتھ نماز میں لاتے بھی رہیں، پڑھاتے بھی رہیں۔ جب 10 سال کے ہو جائیں پھر بھی نماز میں کوتاہی کریں تو پھر آپ اس پر اپنا ہاتھ بھی چلا سکیں، اس کو تنبیہ کے لیے کچھ ڈر بھی ہونا، ساری رغبت نہیں ہوتی۔ ترغیب اور ترہیب اسلام کی دونوں چیزیں، ڈرایا بھی جاتا ہے اور رغبت بھی دلائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجے ہیں ان کی بھی یہ 2 صفات ہیں، بشیر، نذیر۔ بشیر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبریاں سناتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو گئے، جنت میں داخلہ دے گا، اور جنت میں اس کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ ناراض ہو جائے، سزا دے گا، جہنم میں بھیج دے گا۔ جہنم میں ہر قسم کی سزائیں، اللہ بچائے۔ تو یہ بشیر اور نذیر پیغمبروں کی صفت ہے۔ ترغیب اور ترہیب یہ اسلام کے جو ہے احکام ہیں، لوگوں کو رغبت بھی دلاتے رہیں اور ڈراتے بھی رہیں۔ کچھ طبیعتیں لالچی ہوتی ہیں، ان کو جب لالچ دیا جائے تو لالچ میں آ کر وہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ طبیعتیں ڈرپوک ہوتی ہیں، ان کو جب ڈرایا جائے تو ڈر کر پھر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
تو اس واسطے دونوں چیزیں ترغیب اور ترغیب۔ تو فرمایا 7 سال میں ان کو باقاعدہ نماز شروع کراؤ، تو مطلب ہے 7 سال سے پہلے نماز سکھاتے رہیں، یہ نہیں کہ 7 سال سے پہلے وہ پڑھی۔ جب آدمی دیکھیں نا کوئی چھوٹے چھوٹے بعض دفعہ بچے آ جاتے ہیں، نمازی لے آتے ہیں، تو پہلے دیکھتے ہیں اس کو، آپ وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کبھی پڑھتے پڑھتے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ بہرحال ان کو پتہ تو چلتا ہے کہ یہ نماز آہستہ آہستہ ان کو سکھاتے بھی رہیں، اور جب 7 سال کو پڑھے گا تو اس کو پوری نماز آنی چاہیے۔ کتنی نمازیں ہیں، ان کی کتنی رکعتیں ہیں، پہلی رکعت میں کیا پڑھا جاتا ہے، دوسرے میں کیا پڑھا جاتا ہے، یہ ان کو یاد دلایا جائے، یاد کرائے جائیں، اور پھر اس پر عمل کرانے کے لیے 3 سال اور دیے۔ اس کے بعد جب 10 سال ہو جائیں پھر بھی غفلت کرتا ہے، پھر ہی نمازیں چھوڑ دیتا ہے، تو پھر تنبیہ جو مناسب ہو وہ آدمی خود ہی سمجھتا ہے مناسب ہے، اس کو کتنا، صرف آنکھیں دکھانے سے بھی بعد بچے سمجھ جاتے ہیں۔ کسی کو تھوڑا سا لگا دیا، اس کو ڈر پیدا ہو گیا، کچھ اور ہوتے ہیں ان کو ڈنڈے بھی لگتے ہیں، تو وہ خود ہی آدمی سمجھے، بس اس کو زخمی نہ کرے، اس کو ہڈی پسلی نہ توڑے، تو اس کو بس ڈر پیدا ہو جائے اس کو ایسی۔ تو حضرت لقمان نے بھی اپنے بچے کو فرمایا، یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کیا، نماز قائم کیا۔ یار آپ نماز کو دیکھیں، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ ایک نماز ایک عبادت ہے، اس عبادت کے اندر جتنی اور عبادتیں وہ بھی آ جاتی ہیں۔ غور کریں، نماز میں حج بھی آ جاتا ہے، جس کا بھی آپ تذکرہ سن رہے ہیں۔ حج کی حقیقت کیا ہے؟ حضور بحضرت اللہ، تعلق ببیت اللہ، یہ حقیقت ہوتی ہے حج کی۔ اللہ کے حضور جانا ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ اپنا تعلق کو جوڑنا ہے، وہاں طواف کرنے ہیں، کچھ صحیح کرنی ہے، یہ کام کرنا ہے، تو اسی بیت اللہ کے ناطے سے ہوتا ہے۔ تو یہ آدمی اللہ، اس کو بھی جو مسجدیں جتنی ہیں، یہ ان کو بھی اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اللہ کا گھر، اور یہاں آدمی آتا ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے آتا ہے، اس واسطے آداب کے ساتھ آئے، اللہ کے گھر آئے ہیں تو پورے جو ہے اہتمام کے ساتھ، آداب کے ساتھ آنا بھی ہے، جانا بھی ہے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ کے دایاں پاؤں اندر مسجد میں رکھے، پھر نہایت سکون کے ساتھ دیکھیں میں نے اب کیا کرنا ہے، سنتے پڑھنی ہے تو کہاں پڑھوائیں، میں جاگا دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آیا ادھر بھی جگہ ہے، ادھر بھی لوگ آتے جو دروازے پہ کھڑے، اور جو آئے گا وہ اس کو بھی پریشانی، اس کو بھی دھکا لگے گا، پھر کہے گا یار مجھے نماز میں دھکے لگا۔ دیکھیں تو صحیح، میں سنتیں پڑھنی ہے تو کہاں پڑھوں، یہ بھی دیکھیں کہ ٹائم بھی ہے سنت کا، کہ جماعت تو نہیں کھڑی ہو جائے گی۔ ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھ کے سنت پڑھیں، سنت سے فارغ ہو کر پھر دیکھیں کہ میں فرض نماز کے لیے جا کر کے کہاں بیٹھا۔ پہلی صفیں جو ہیں وہ پہلے پر کرنا پڑتی ہے، اس میں پیچھے والے لوگ بعد میں آئے، دوسری صف، پہلی صف کا جتنا ثواب ہے دوسری کا تو نہیں ہے، تو لوگ زیادہ وہ آتے ہیں شروع میں، بس وہ آخر میں دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھیں گے، کہیں گے بس یوں ہی سلام پھیرے گا تو بھاگیں۔ اللہ کے حضور آئے ہیں، جتنا دیر آپ بیٹھیں گے تو آپ کو نماز ہی کا ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی مجبوری بعض دفعہ کسی کو ہو جاتی ہے، الگ بات ہے، تو اس کا بھی لحاظ شریعت میں ہے، تو چلو نماز تو اس نے پڑھ لیا، لیکن یہ ہر ایک اتنی ضروری مجبوری ہو جاتی ہے وہ کام بعض دفعہ، تو بہرحال آ کے اللہ کے حضور، یہ حج بھی آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے گا اس کو نماز کا ثواب ملے گا۔ ابھی وہ ویسے ہی بیٹھا ہے اور ذکر بھی نہیں کر رہا، ذکر کرے گا تو اور ثواب ملے گا،
اور صرف نماز کے واسطے ہی بیٹھا ہے تو ایسے سمجھے جیسا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ کتنے کمال کی بات ہے، کتنی چیزیں اچھی نماز ہے، مسجد میں گھر میں آئے تو اس کو ثواب تو گھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی وضو کر کے پاک صاف ہو کر صرف نماز کی غرض سے مسجد میں آ رہا ہے تو جو قدم اٹھاتا ہے تو اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور قدم جب وہ اٹھا کے نیچے رکھتا ہے تو ایک گناہ جڑ جاتا ہے۔ تو کتنے قدم وہ گھر سے مسجد تک رکھے گا اور اٹھائے گا، اتنی نیکیاں اس کو کیا اس نے کچھ نہیں، ویسے بھی آنا تھا، پاؤں تو اٹھانے بھی ہیں رکھنے بھی ہیں، مفت مل گئے اس کو۔ اس واسطے فرمایا آثاروں کو، تمہارے جو آثار قدم ہیں وہ بھی لکھے گئے تھے، تکتب وہ لکھے جاتے ہیں۔ ایک صحابی دور سے آتا تھا مسجد نبوی سے، تو لیکن نماز جماعت کے ساتھ ہر نماز پڑھ رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا آپ دور سے آتے ہیں تو کچھ گھر قریب کر لیں یا کوئی سواری خرید لیں تو اس پر آ جائے کر۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں دور، میں گھر مسجد قریب نہیں پسند کرتا، دور۔ بظاہر تو یہ ہے کہ مسجد کے قریب پسند نہیں کرتا، یہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات اچھی نہیں ہے، مسجد کا قریب پسند نہیں کرتا۔ کچھ لوگ اب بھی نہیں پسند کرتے، وہ کہتے ہیں جی ادھر اذان ہر ویلے آتی ہے، ہمارا نیند خراب ہوتی ہے، اس طرح یہ نیت ہو تو پھر نہیں وہ۔ تو صحابہ نے کہا ہے آپ کو مسجد کے قریب پسند نہیں؟ نبی علیہ السلام سے فرمایا، عرض کیا جا کے یا رسول اللہ یہ تو یہ کہتا ہے۔ پوچھا، آپ نے فرمایا بتاؤ بھئی آپ نے یہ بات کہی ہے؟ ہاں جی کہی ہے۔ کیوں کہی ہے؟ اس واسطے کہی ہے کہ میرا آنا جانا لکھا جائے۔ آپ نے فرمایا صدقہ ہے تیرا آنا جانا لکھا جائے۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ تیاری کر رہے تھے کہ ہم مسجد کے قریب اپنے گھر بنائیں، ان کو بھی آپ نے روک لیا، جہاں تمہارے گھر ہے وہیں رہو، اور وہاں سے آیا کرو تمہیں ثواب ملے۔ تو نماز اتنی اہم ہے، ہر چیز پہ اس پر جب یہ نماز پڑھ رہا ہے کرے گا جو بھی نیکی کرے گا، کپڑے جب پہنے گا نماز پڑھنے کے لیے تو اس کو ثواب مل رہا ہوگا، سرما لگائے گا تو ثواب مل رہا ہوگا، خوشبو لگائے گا تو ثواب مل رہا ہوگا۔ اس واسطے فرمایا بیٹا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ تو نماز کے اندر حج بھی آتی ہے، نماز کے اندر قربانی بھی آتی ہے، ایک ایک کرو، قربانی بھی آتی ہے، نماز کے اندر جہاد بھی ہے، نماز کے اندر انفاق بھی ہے، خرچ کرنا بھی ہے نماز کے اندر۔ آخر سطر تو فرض ہے، سطر چھپانا، تو آخر اس کے لیے کپڑے نہیں خریدنے، کپڑے خریدے گا تو پیسے نہیں خرچ ہوں گے۔ جہاں نماز پڑھے گا سردی گرمی کے لیے مسجد نہیں بنائے گا، چلو جیسی کیسی کوئی نہ کوئی چھت ڈالے گا، جھوپڑی بنائے گا، جوڑی بنائے گا تاکہ سردی گرمی سے بچے، بارش آندھی سے بچے، آرام سے نماز پڑھے، اس میں پیسہ نہیں خرچ ہوگا۔ بعض دفعہ ایسی جگہ ہوتا ہے پانی نہیں ملتا، خریدنا پڑتا ہے، پھر بھی پیسہ، تو یعنی انفاق خرچ کرنا یہ نماز کے اندر موجود ہے۔ یہ سمجھے ہمارا ہی کام ہے، اور یہ ہم صدقہ جاریہ کر رہے ہیں، ہم مر جائیں گے ثواب ہمیں پھر بھی ملتا رہے گا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔